بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امام مہدی پیدا ہو چکے یا پیدا ہوں گے؟ امام مہدی کب آئیں گے اور کون لوگ ان کی بیعت کریں گے؟ جب امام مہدی آئیں گے تو دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کون سی قوم امام مہدی سے جنگ کرے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ امام مہدی کتنے سال کے ہوں گے جب لوگ ان کی بیعت کریں گے؟ اور امام مہدی کتنے سال تک حکومت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ یا رب ذوالجلال، قیامت سے پہلے آنے والے ہر چھوٹے بڑے ظاہر اور باطن فتنوں سے ہم سب کو امن عطا فرما، آمین۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا حلیہ مبارک اور نام و نسب یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ جناب ابو اسحاق سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ صاحبزادہ سردار ہے، یہی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا فرمایا۔ ان قریب اس کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا، اور اخلاق اور عادات میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، مگر شکل و صورت میں مشابہت نہیں رکھے گا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی مجھ سے ہیں، وہ وسیع اور اونچی ناک والا ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف کے نظام سے چمکا دے گا۔ جب وہ ظلم و ستم سے لبریز ہوگی، 7 برس تک حکومت کرے گا۔ ان دو احادیث کو بیان کرنے کے بعد امام مہدی کے حوالے سے مختلف احادیث میں جو وارد ہوا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرب قیامت میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور لقب مہدی ہوگا۔ وہ نسباً حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اظہار اس وقت ہوگا جب ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ آپ کی خلافت کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کی علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات مکمل واقع ہو جائیں گی، باقی دنیا کفرستان بن جائے گی، عیسائیت کا غلبہ ہوگا اور دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہوں گے، ظلم و زیادتی عام ہوگی، ناحق خون سے زمین سیراب ہوگی، علماء زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے، مصیبتیں اور فتنے کثرت کے ساتھ واقع ہوں گے، کہیں کوئی پناہ گاہ میسر نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو پہنچنے والی مصیبت کا ذکر فرمایا جس میں آدمی کو ظلم سے بچ کر پناہ لینے کی کوئی جگہ میسر نہ آئے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میری اطرت اور اہل بیت میں سے ایک شخص کو قائم فرمائیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، حالانکہ وہ ظلم ستم سے لبریز ہوگی۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ حضرت امام مہدی نے مصائب و آلام اور فتنے کے عروج کے زمانے میں آنا ہے، مگر امام مہدی کو تلاش کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ہم پھر حدیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کی وفات ہوگی اور لوگوں میں اختلاف رونما ہوگا کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ چلا جائے گا، اس خوف سے کہ کہیں اسے خلیفہ نہ بنا دیا جائے۔ اہلیان مکہ المکرمہ اس کے پاس جائیں گے اور ان کی بیعت کریں گے، حالانکہ وہ خلافت کی ذمہ داری اٹھانا پسند نہیں کریں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے عین وسط میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ شام کی جانب سے ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا جسے مقام بیدا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ اس کرامت کا ظہور دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے گروہ ان کے پاس پہنچیں گے اور بیعت کریں گے۔ اس کے بعد بنی کلب کا بھانجا
ان کی طرف لشکر کشی کرے گا تو وہ اس لشکر کو شکست دے دیں گے۔ وہ لوگوں کے درمیان سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے حتیٰ کہ اسلام غالب آ جائے گا۔ وہ 7 برس اور بعض روایات کے مطابق 9 برس تک حکومت کر کے وصال پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ وہ امام ہیں جو قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی نشانی کے طور پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد علامات کبریٰ پے در پے آئیں گی۔ یہ پہلے امام مہدی ہیں جو اپنی پیدائش سے 40 سال پہلے پیدا ہوں گے اور کچھ وقت حکومت کر کے فوت ہو جائیں گے۔ ناظرین اور قارئین کرام، کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اب ذرا امام مہدی کے دوسرے تصور کو ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ حکیمہ بنت امام جواد سے طویل روایت نقل کی ہے۔ حضرت حکیمہ خاتون جو کہ امام جواد علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ابو محمد حسن بن علی علیہ السلام نے ایک خادم کے ذریعے مجھے پیغام بھجوا کر اپنے پاس بلوایا اور فرمایا، اے پھوپھی جان، آج افطار ہمارے ساتھ کریں کیونکہ آج 15 شعبان کی رات ہے اور آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو زمین پر بھیجے گا۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں، میں نے پوچھا کس ماں سے پیدا ہوں گے؟ فرمایا نرجس خاتون، یہ امام حسن عسکری کی بیوی ہیں۔ میں نے کہا میری جان آپ پر فدا ہو، میں نرجس میں حمل کے کوئی آثار نہیں دیکھ رہی۔ امام حسن عسکری نے فرمایا جو کچھ بیان کیا وہی انجام پائے گا۔ حکیم خاتون بیان کرتی ہیں کہ اسی وجہ سے میں نرجس کے پاس گئی اور سلام کیا۔ نرجس خاتون میرے پاس آئیں تاکہ میرے جوتے اتاریں اور کہا کہ اے میری اور میرے خاندان کی سیدہ، آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا نہیں بلکہ تم ہماری سیدہ ہو۔ نرجس نے کہا اے پھوپھی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا اے میری بیٹی، آج کی شب رب کریم تجھے ایسا فرزند عطا کرے گا جو دونوں جہانوں کا سردار ہوگا۔ یہ سن کر نرجس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے بستر پر چلی گئی۔ آدھی رات ہوئی، میں نماز شب کے لیے بیدار ہوئی اور نوافل پڑھنے کے بعد سو گئی اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ اٹھی۔ اسی اثناء میں نرجس خاتون بھی تہجد کے لیے اٹھی اور نماز تہجد بجا لائی۔ پھر میں طلوع فجر ہونے یا نہ ہونے کو دیکھنے کے لیے اب حجرے سے باہر آئی۔ میں نے پیدا ہونے والے بچے کا کوئی اثر ظاہر ہوتا نہیں دیکھا۔ قریب تھا کہ میرے دل میں شک پیدا ہوتا کہ اچانک امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے مجھے آواز دی، اے پھوپھی جان جلدی نہ کریں، موعود کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ میں الف لام میم سجدہ اور یاسین اور سورہ قدر وغیرہ پڑھنے میں مشغول ہوئی کہ اچانک نرجس خاتون مضطرب حالت میں اٹھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور پوچھا کیا کسی چیز کا احساس ہو رہا ہے؟ نرجس نے کہا ہاں۔ میں نے اس سے کہا خدا کا نام اپنی زبان پر جاری رکھو۔ اسی اثناء میں نور کا پردہ میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گیا۔ دوسری روایت کے مطابق میری آنکھوں پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو دیکھا نومولود بچہ سرب سجود اور خدا کے ذکر میں مشغول ہے۔ جب مولود کو گود میں لیا تو میں نے دیکھا کہ بچہ مکمل پاک اور پاکیزہ ہے۔ اس کے بعد امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے سے آواز لگائی، میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ میں لے گئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی۔ اس کے بعد کچھ سبز پرندوں نے آ کر ہمیں گھیر لیا۔ امام حسن عسکری نے ان میں سے ایک پرندے کو بلایا اور بچہ اس کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے، کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ میں نے امام حسن عسکری سے پوچھا کہ یہ پرندے کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تھے اور دوسرے فرشتے رحمت تھے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ امام غائب اور امام منتظر امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ پہلے جس امام کا تصور پیش کیا گیا وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام مہدی ہیں جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے، اور شیعہ حضرات کے نزدیک امام مہدی 255 ہجری میں پیدا ہو کر روپوش ہو گئے ہیں، جن کو وہ امام منتظر
اور امام الغائب اسی لیے کہتے ہیں اور قیامت قریب آنے پر ظاہر ہوں گے۔